اچھا میرا بچہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ اپنی عبادت، ہاں اپنی عبادت کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق ادا کیے ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اپنے والدین کا کہنا مانیں، اپنے ٹیچرز کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور ہر برائی اور ہر برے فعل سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور ہر اچھے کام اور ہر اچھی عادت کو ہم اپنائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی ہمیں اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرتے ان کو کس طرح اور کیسی کیسی سزائیں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جو سزا ملتی ہے وہ موت کے وقت ملتی ہے۔ کس وقت؟ بہت سو کو دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں، وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر میں رزق اٹھ جاتا ہے، کئی مسائل کبھی کبھی دنیا میں بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی مسائل دنیا میں نہیں آتے اور قبر میں انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں، موت کے وقت انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو انسان کو سزائیں ملتی ہیں وہ موت کے وقت ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے موت کا وقت کتنا کٹر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے محبوب، آپ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ابراہیم آپ نے موت کو کیسے پائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس روایت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے موت کو کیسے پائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا جیسے گرم سلاخ کو تر روئی میں رکھ کر کھینچا جاتا ہے میں نے موت کو اس طرح پائے۔ آپ اتنی زیادہ قربت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے جب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے خلیل ہیں، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا تھا۔ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، پل پل گناہ کرتے ہیں، ہماری موت کا وقت کیسا ہوگا؟ ہمیں کتنی تکلیف جھیلنی پڑے گی؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتائیے موت کس طرح سے ہے؟ کیا ہے موت؟ کیسے آتی ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اس کی مثال یوں لیں کہ جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی کسی انسان کے بدن میں داخل کر دی جائے اور اس کے کانٹے اس کی رگ رگ میں پھنس جائیں، پھر اس کے بعد اس کو کھینچا جائے، فرمایا اتنی سخت ہے موت، یعنی پتہ یہ چلا جو گناہ گار ہوگا، جو سیاہ کار ہوگا، جو بدکار ہوگا اس کی موت بہت سخت آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آتا ہے کیا آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ گناہ گار کی موت کس طرح نکلتی ہے، کیسے تم اس کے سامنے پیش ہوتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا آپ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے دیکھنا ہے۔ کہا آپ اپنا چہرہ پلٹ کر واپس میری طرف پلٹی۔ جب انہوں نے اپنا چہرہ پلٹا اور واپس ملک الموت کی طرف کیا تو آپ دیکھ نہ سکے اور زمین پر تشریف لے آئے، یعنی آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہ لائے۔ نہیں پتہ یہ چلا کہ ابھی گناہ گار کی موت ابھی جان نکالی بھی نہیں گئی اور وہ کس طریقے سے فرشتے کو دیکھے گا، کیسے برداشت کی قوت پیدا کرے گا۔ گناہ گاری میں زندگی گزارنے والا موت کے وقت پھنس جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کریں، اللہ تعالی نے جو حقوق ہمیں عطا کیے ہیں اس پر مکمل طور پر اچھی طریقے سے عمل کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں، مشکلات لوگوں کی دور کریں، اچھے معاملات میں آگے بڑھیں، برے معاملات سے دور ہٹیں۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم گھر جاتے ہیں موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم ریلز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، بجانے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارا کام گانے بجانے دیکھنا نہیں ہے، ہم موبائل میں دیکھیں تو علماء کرام کے بیانات سنیں، ہم دین سیکھیں، اچھے مسلمان بنیں،
کہ اچھے ایمان والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ گیمز، یہ کارٹونز، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں ان سے بچنا ہے، ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے اور اچھی طریقے سے دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہمیں برائیوں سے نکلنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنی تاکہ ہم بھی جب اچھے انسان بنے تو ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو، مسلمان کو فائدہ ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ اچھے بننے کی کوشش کرنی۔ اور دوسری تکلیف قبر میں ہوتی ہے۔ آج ابھی یہاں پر اندھیرا ہو جائے، ہماری چیخیں نکل جائے گی، رات کو لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، چیخیں مارنے ہم اندھیرا ہو گیا۔ قبر میں تو بالکل پیک کر دیتے ہیں، اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں، مکمل طور پر مٹی سے اس کو پیک کر دیتے ہیں، تو پھر اس اندھیرے کے لیے روشنی کی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا انتظام اگر ہم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر، ہمیں دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ ہماری قبر میں روشنی ہو، تاکہ ہماری قبر میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہمیں کاٹنے اور ڈسنے کے لیے نہ آئے۔ تو ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں اچھا بننا ہے، ہمیں برے لوگوں کی طرح برائیاں نہیں کرنی، ہمیں ٹک ٹاک پر انسٹا پر ڈانس وانس نہیں کرنا، ہمیں برے معاملات نہیں کرنے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، نہ ہی ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور نہ ہی یہ چیزیں اپنانی ہے۔ ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، اچھا تعلیم یافتہ بننا ہے، مسلمان کی مدد کرنی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، والدین کا کہنا ماننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، بہن بھائیوں دوست سب کی خدمت کرنی ہے، ٹیچرز کی بات ماننی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری اچھی کرے اور آخرت بھی ہماری اچھی کرے، ہم مصائب اور مصیبتوں کا کبھی بھی شکار نہ ہو۔ کب ہم ان تمام برائیوں سے بچیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں گے۔ جب رب ہی راضی ہو جائے گا تو پھر کیسی مشکلات؟ پھر تو ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ پھر تیسری مشکل گناہگار کے لیے حشر کے دن ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا اور سورج سر کے اوپر ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، چیخیں مار رہے ہوں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے لیے آسانی کی جائے۔ لیکن کیسے؟ زندگی تو ختم ہو گئی، زندگی بھر گناہ کیے، اب اس کو بھگتنا ہے۔ پھر اس کے بعد تکلیف حشر کے میدان میں نامہ اعمال ملتے ہوئے ہوگی۔ آج دنیا میں جو رپورٹ کارڈ ہماری اسکول کی ملتی ہے، ماں بھی ناراض، اگر وہ بری ہوتی ہے تو ماں بھی ناراض، ابا بھی ناراض، گھر بھی ناراض، ہر طرف سے جو ہے ہمیں پریشانی جھیلنی پڑتی ہے۔ کئی چیزیں انعامات ہمارے رک جاتے ہیں، ہر وقت ہم ابا ناراض رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رپورٹ کارڈ اچھی نہیں پیش، ہم نے اچھا امتحان نہیں دیا۔ تو دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ امتحان دینے آئے ہیں۔ جب ہم امتحان دینے آئے ہیں تو ہمیں اچھا انسان بننا، ہمیں نیک کام کر رہے ہیں تاکہ بروز حشر ہمیں رپورٹ کارڈ ملے تو ہم سرخرو ہوں، ہمیں ہمارے نامہ اعمال ملے تو ہم خوش ہوں۔ پھر اس کے بعد تکلیف پل صراط کی ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، اس کے نیچے جہنم ہوگی۔ اور اگر ایسے گناہ کیے کہ بخشش کے راستے ہی رک گئے تو پھر ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ۔ دنیا میں تو ہم چند سال کے لیے آئے ہیں نا، لیکن جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا گناہگار۔ اگر اس کے بخشش کے راستے رک گئے، شفاعت کے راستے رک گئے، اتنے گناہ اس نے کیے کہ وہ اپنا اسلام نہ بچا سکا، ایمان نہ بچا سکا، تو پھنس جائے گا۔ تو آج جس کلمے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس پر چلنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اچھے کام کرنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ صفوں میں ہم بیٹھتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں نماز کی، ہمیں نہیں کرنی، ہمیں تسبیحات پڑھنی ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، فرائض پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد تسبیحات پڑھنی ہے۔ ہمیں صفوں میں بدتمیزی نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ہمیں کلاس میں بھی بدتمیزی نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہر کام سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہمیں ہر کام سے اللہ کو راضی کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہماری دنیا بھی آسان ہو، ہماری آخرت بھی آسان ہو۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔